ایک امیر آدمی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن غریب کسان مددگار کے لیے امیر آدمی کے پاس آیا اور کہا، سیٹھ جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ امیر آدمی نے پوچھا، کس طرح کی مدد؟ غریب کسان نے کہا، میرے کھیت تباہ ہو گئے ہیں اور میں بے روزگار ہوں۔ میرے گھر میں سب بہت بھوکے ہیں، میرے پاس ان کو کھانا کھلانے کے لیے رقم نہیں ہے۔ امیر آدمی نے پوچھا، تو میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ غریب کسان نے کہا، سیٹھ جی برائے کرم مجھے کچھ قرض دیں یا ملازمت دیں۔ امیر آدمی نے سوچا، اگر میں اسے رقم دوں گا تو وہ واپس نہیں کر سکے گا۔ میرے خیال میں مجھے اسے اپنے کھیتوں میں کام دے دینا چاہیے۔ بہرحال مجھے کچھ کسانوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے کے بعد امیر آدمی نے اس کسان سے کہا، ٹھیک ہے میں آپ کو کام دوں گا، لیکن میں آپ کو صرف 200 روپے دوں گا۔ اگر آپ راضی ہو تو کل سے آئیں، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ غریب کسان نے سوچا کہ میں اس سیٹھ جی کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ اگلی صبح غریب کسان کام کے لیے کھیت میں گیا۔ اب وہ امیر آدمی اپنا سارا کام اسی کسان سے کرایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے صرف 200 روپے دیتا تھا۔ امیر آدمی نے کسان سے کہا، اپنے روپے لے لو۔ تب غریب کسان نے سیٹھ جی کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد کھیتوں کا کام ختم ہو گیا۔ تب امیر آدمی نے سوچا، اب مجھے اس کسان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی اس کے کھیت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے اسے واپس جانے کو کہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا کسان کے پاس گیا اور کہا، اپنے پیسے لے لو اور کل سے نہیں آنا۔ اب سارا کام ختم ہو گیا ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب کسان نے اس سے درخواست کی کہ برائے کرم سیٹھ جی مجھے اس کام سے دور نہ کریں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے۔ امیر آدمی نے کہا، تو میں کیا کروں؟ میرے کھیت کا کام ختم ہو چکا ہے، اب آپ اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کسان کو فارغ کر دیا۔ اگلی صبح کسان امیر آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ جب امیر آدمی باہر آیا تو دیکھا کہ کسان وہاں بیٹھا ہے۔ امیر آدمی نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو جانے کا کہا تھا۔ غریب کسان نے جواب دیا، برائے کرم سیٹھ جی مجھے اس کام سے نہ پھینکیں۔ سیٹھ جی نے کہا، میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے پاس آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ امیر آدمی اس سے ناراض ہوا اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ لیکن اگلے دن کسان نے پھر ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھنے کے بعد امیر آدمی نے پھر اس سے پوچھا کہ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غریب کسان نے کہا، سیٹھ جی صرف آپ ہی مجھے یہ نوکری دے سکتے ہیں، برائے کرم مجھے کچھ کام دیں۔ امیر آدمی نے کہا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ غریب کسان نے کہا، پہلے آپ مجھے 200 روپے دے رہے تھے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے صرف 100 روپے دے سکتے ہیں، لیکن براہ کرم مجھے نوکری دے دیں۔ امیر آدمی نے کہا، کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ یہاں سے جاؤ اور دوبارہ واپس نہ آنا۔ اگلے دن کسان پھر امیر آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ گیا اور کچھ دن تک مسلسل یہی ہوتا رہا۔ امیر آدمی چڑچڑا ہو گیا اور کسان سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے کچھ سوچا، یہ کسان مجھے بہت پریشان کرتا ہے،
مجھے کچھ دن کے لیے اس شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اگلے دن کسان کے آنے سے پہلے امیر آدمی شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور کچھ دن بعد وہ امیر اپنے کنبے کے ساتھ گھر واپس آیا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اس نے کسان کو گھر کے باہر بیٹھا ہوا نہیں پایا۔ کچھ دن تک سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس امیر شخص نے سوچا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہاں نہیں آتا؟ کیا اسے کوئی نوکری ملی؟ مجھے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سوچنے کے بعد امیر آدمی غریب کسان کی تلاش میں گیا۔ اس نے دوسرے کسانوں سے اس کے بارے میں پوچھا، کیا آپ نے وہ کسان دیکھا ہے جو میرے کھیت میں کام کرتا تھا؟ دوسرے کسان نے کہا، نہیں جناب، مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جب آپ گھر پر نہیں تھے تو اس وقت کچھ لوگ آپ کے گھر آئے۔ وہ کسان بھی وہاں قسمت سے بیٹھا تھا۔ کسان نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ ایک دوسرے سے لڑے۔ اس کی وجہ سے کسان زخمی ہو گیا، اسی لیے وہ گھر میں آرام کر رہا ہے۔ یہ سن کر امیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اس سے ملنے گیا اور اس سے کہا، مجھے افسوس ہے بھائی، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی ادائیگی جو میں نے پہلے آپ کو نہیں دی تھی، اسے لے لو۔ غریب کسان نے امیر آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ ہمیں دوسروں کے دکھ کو سمجھنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔